سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان فرما رہے ہیں، سن لو اس میدان کرب و بلا میں میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میرے رسول نے، میرے آقا نے، میرے نانا نے، دو جہاں کے مالک و مختار نے یہ اعلان فرما دیا ہے، جو کوئی اپنی زندگی میں ظالم جابر حاکم کو دیکھے، من را سلطانا جائرا، ظالم کو، جابر حاکم کو دیکھے اور اس کے ظلم کو بیان کیا، جو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال قرار دے دے، جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، جو نبی کی سنت کے مخالف چلے، جو شخص لوگوں کے درمیان گناہ اور ناانصافی کے فیصلے کرے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص اس وقت موجود ہو اور اپنے عمل سے، یعنی اپنے ہاتھ سے یا پھر اپنی زبان سے اس کی مخالفت نہ کرے، اس کو نہ روکے، اس کو نہ ٹوکے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرے، تو میرے محبوب رسول کا اعلان ہے، کان حقا علی اللہ تعالی ان یدخلہ مدخلہ، کہ اللہ رب العزت اس مسلمان کہلانے والے کو بھی اللہ رب العزت اس ظالم کے ساتھ جہنم میں داخل کر دے۔ پھر اعلان فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ان ہؤلاء لازموا طاعۃ الشیطان، جن کے سامنے میں کھڑا ہوں، جن کے مد مقابل میں آیا ہوں، آج جن کے خلاف مجھے تلوار اٹھانا پڑی ہے، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے، شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، اور ترکوا طاعۃ الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اظہر الفساد، انہوں نے چاروں طرف فساد پھیلا دیا ہے۔ اطل الحدود، اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں ان حدود کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ واستاثروا بالفی، اور مال فے کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر یہ ہڑپ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حرام چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہیں، اور اللہ کی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور اعلان فرمایا انا احق من غیر، اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر اگرچہ مسلمان بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں انا احق من غیر، باقی سب سے زیادہ میں حقدار ہوں اس ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، اس جابر کے سامنا کرنے کے لیے، اس کے ہاتھ کو ظلم و ستم سے روکنے کے لیے، جس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ میں نواسہ رسول کا حق ہے، شیر خدا کے نور نظر کا حق ہے، جگر گوشہ بطول کا حق ہے کہ وہ ایسے ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے، سینہ سپر ہو جائے۔ حضرات گرامی، آپ کا یہ بیان، آپ کا یہ خطاب، آپ کا یہ خطبہ آپ کی جرت و بہادری کو ظاہر کر رہا ہے کہ اگرچہ میرے ساتھ گنے ہوئے چند افراد ہیں، اس کے باوجود میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے پرواہ ہے کہ اسلام باقی رہ جائے، میں کٹ جاؤں، میرا کام تمام ہو جائے، میں کٹ جاؤں، میرا کام تمام ہو جائے، مگر سب پرچموں میں اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ تہیہ ہے، یہ ارادہ ہے کہ چاہے میری جان چلی جائے لیکن اسلام کی آن پر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ حضرات گرامی، ہم ہر سال یاد حسین میں مل بیٹھتے ہیں لیکن حسینی بننے کی کوشش نہیں کرتے،
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس خاطر اپنی جان اور اپنا خاندان قربان کیا، کیا سال کے بعد 2-4 آنسو بہانا، سینہ کو بھی کر لینا، غم کا اظہار کرتے ہوئے بال بکھیر لینا، چارپائیاں الٹی کر لینا، کیا یہی غم حسین؟ کیا کربلا میں جانے کا یہی مقصد تھا کہ بعد میں سارے لوگ بیٹھ کر روتے رہے؟ کیا امام حسین اس لیے گئے تھے؟ اگر رونا ہی کافی ہوتا تو یزید کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین بھی مدینے میں بیٹھ کر روتے رہتے۔ لیکن آپ نے امت کو یہ سبق دیا، رونا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جو زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے جینا اور اس کے لیے مرنا یہ کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج اسلام بچا لیا گیا، لیکن بتائیے تو صحیح، میں اور آپ اسلام کو کتنا جانتے ہیں؟ نہ ہمیں قرآن آتا ہے، ہم امام حسین کی تلاوت جو نیزے کی نوک پر تھی وہ یاد کر کے روتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ جو زیادہ روتے ہیں وہ تو قرآن کو پہچاننے سے انکاری ہیں، نہ حدیث ہم فرمان رسول یاد کرتے ہیں، نہ سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں، نہ ہی سیرت حسین کو جانتے ہیں۔ کن کے لیے اسلام بچایا گیا؟ ہمارے لیے، اور ہمارے ہتھے جو اسلام چڑھا ہے۔ بیچارہ کتنا پریشان ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں مجھ سے کوئی شناسائی نہیں، مجھ سے کوئی پہچان نہیں۔ جس دین کو بچانے کے لیے امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اس دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایمانداری کی بات، ہم بےعزتی محسوس کرتے ہیں۔ چہرے پہ داڑھی آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ سر کو ڈھانپ لیا، امامہ رکھ لیا یا ٹوپی پہن لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نمازیں پڑھنے لگ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر جو دین پر عمل کرتا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ کیا امام حسین اس لیے گئے تھے کہ ہم جو آج حشر کر رہے ہیں دین کا یہ کریں گے؟ یہ قرآن پس پشت نہیں ڈال دیا ہم نے؟ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، کیا ہم نے اس سے بیگانگی اختیار نہیں کر لی؟ سیرت مصطفیٰ سے ہم کوسوں دور نہیں؟ ہم دنیا میں سب کچھ ہیں، بس مسلمان نہیں۔